امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں بھی محرم الحرام عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مختلف امام بارگاہوں میں مجالس اعزا برپا کی جا رہی ہیں۔ مجالس انتظامیہ اور عزادار کرونا وائرس سے بچاؤ کی CDC کی بتائی گئی گائیڈ لائنز پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ نوشین ملبریٹ کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ مسلمانوں کا نیا سال ہجری کے اعتبار سے شروع ہو رہا ہے اور محرم الحرام ساری دنیا میں نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کیسے کروں بیان میں رتبہ حسین کا، نانا کے دین کے واسطے صدقہ حسین کا۔ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کی 1400 سال پہلے دی گئی عظیم الشان قربانی کو عالم اسلام میں آج بھی زندہ رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں کے نئے سال کے پہلے مہینے محرم میں مجالس اور جلوس منعقد کیے جاتے ہیں، جہاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عزاداران غم حسین میں شامل ہوتے ہیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جس مہینے میں جنگ اور مارکوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان خود کو گناہوں سے بچا کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ سے قریب ہے۔ اس مہینے کے کئی فضائل میں سے ایک محرم کے روزے ہیں، جن کو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ محرم کا پہلا عشرہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس عشرے میں اہل بیت نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ انہوں نے جان، مال اور اپنے پیاروں کی قربانی دے کر نہ صرف اسلام کو سارے عالم میں زندہ رکھا، بلکہ یہ ثابت کر دکھایا کہ حق اور سچ کے آگے باطل کی ہمیشہ شکست ہوتی ہے۔ ساری دنیا کی طرح ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں بھی محرم کو نہایت ہی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ڈیلس کے مختلف امام بارگاہوں میں مجالس کا خاص انتظام کیا گیا، جہاں عزاداران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ان مجالس میں مشہور عالم دین نے خطاب کیے اور امام اور ان کے قافلے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے کہ چونکہ ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے تھے۔ امام حسین صرف اس دور کے یزید کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ تا قیامت جتنے بھی یزید اور ظالم آئیں گے ان سب کے خلاف سوشل جسٹس اور عدل اور انصاف کے لیے کھڑے ہوئے۔ لہذا ہم امام حسین سے خود پوچھیں کہ آپ نے قیام کیوں کیا، سب کچھ قربان کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں انی لم اخرج لی اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما ولکنی خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی ارید لعامر بالمعروف وینہی عن المنکر۔ فرماتے ہیں میں نے قیام نہ طاقت کے لیے کیا ہے، نہ میں نے ظلم کے لیے کیا ہے، نہ کسی کنگڈم کو گرانے کے لیے کیا ہے، بلکہ میرے قیام کا مقصد لم اخرج لی وطنا ولا مفسدا ولا ظالما، نہ میرا مقصد فساد ہے، ولکنی خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں نے قیام اس لیے کیا ہے کہ اپنے جد نانا رسول اللہ کی امت کا جو ہے وہ اصلاح کر سکوں۔ علامہ، حق اور باطل کا جو مارکا ہوا تھا، اس حوالے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سا ایسا پیغام ہے جو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے؟ سب سے بڑا پیغام یہ ہے قربت الہی، ایسی قربت الہی کہ وہاں آدمی غیر خدا سے اور غیر خدا پر انحصار کرنے سے بے نیاز ہو جائے۔ مولا مظلوم کا مشہور ارشاد ہے جو آپ نے کربلا میں ارشاد فرمایا، وہ یہ تھا کہ خلقت الخلق ترن فی ہوا کا ایتمت العیالہ لے کے ارا کا، پروردگار میں نے تیری محبت میں ساری مخلوق سے رشتہ توڑ لیا ہے تاکہ تو میرے بچوں کو، میرے خاندان کو اپنی راہ میں یتیم ہوتا دیکھے، اسیر ہوتا دیکھے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اس نے کیا کھویا پروردگار جس نے تجھے پا لیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ یہ توکل علی اللہ ہے جو آپ کو اعلاء کلمت الحق اور ابطال باطل کے لیے آمادہ کرتا ہے اور اس جذبے کو بیدار کر کے آپ کو قیام کی صلاحیت اور جرأت دیتا ہے۔ امام بارگاہوں کے باہر بھی رسومات عزاداری ادا کی گئیں، جن میں نظر و نیاز، سبیلیں، علم برداری اور دیگر رسومات بھی انجام پائیں۔ کووڈ-19 کے مشکل حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ نے CDC کے تمام قواعد کی پابندی کرنے کی پوری کوشش کی۔ عزاداران کو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنے اور ماسک پہننے کی تاکید کی گئی۔ اندر آتے وقت تمام لوگوں کا درجہ حرارت بھی چیک کیا گیا۔ حالات کووڈ-19 کے اس طرح سے تھے کہ کچھ نہیں، کافی کچھ مشکلات تھی اور خوف بھی تھا، لیکن ہمارے علماء کرام اور ہمارے مجتہدین کے
دیے ہوئے گائیڈنس کے ساتھ ہم نے ان تمام سلسلوں کا اہتمام کیا ہے. لوکل CDC رولز، لوکل کاؤنٹی رولز جو جس طرح ہمیں بتائے گئے ہیں ان سب کو خیال رکھتے ہوئے مومنین کو اور مومنات کو ڈسٹنس کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ فراہم کی گئی ہے. ماسک پہننے کا جو ہے مسٹ ہے یہاں پہ بیٹھنے، امام بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے. سینیٹائزرز دروازے پہ رکھے ہیں، ٹیمپریچر چیک کیے جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ جو تمام عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، اور تمام حالات میں، چاہے وہ کرونا وائرس کے حالات ہوں یا اس سے بھی بدتر حالات ہوں، امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں راستہ بتاتی ہے. مجالس میں خواتین کی بڑی تعداد بھی شامل رہی. مارکہ کربلا کو یاد کیا جائے تو اس میں خواتین کا کردار ناقابل فراموش تھا. امام حسین کی بہن بی بی زینب کی بہادری اور شاندار قیادت کی مثال ہمیں اس بات سے ملتی ہے جب امام حسین کی شہادت کے بعد لٹے ہوئے قافلے کو انہوں نے بڑی ہمت اور ذمہ داری سے سنبھالا. حضرت بی بی زینب کی ذمہ داری جو ہے وہ شہادت سے بھی زیادہ بڑی ہے، کیونکہ جو انہوں نے کیا، انہوں نے جو قربانیاں ہیں ان کو زندہ رکھا اور انہوں نے یہ ہر مشکلات میں زندہ رکھا. کوئی بھی چیز ان کو روک نہیں سکی یہ پیغام آگے لے جانے میں، اور یہی سبق ہمیں عورتوں کو دینا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز کو رکاوٹ نہیں سمجھیں. I'm a converted Shia, and I have been attending majlises for the last 14 years. And what really inspires me is that, first of all, it's Ahl Bayt, of course, and, it's Rasulullah's family. So what inspiration I take is that, whatever, Imam Hussein has done, it's for basically Islam. It's not for anybody specific, like Sunni, Shia, or any other, caste, I would say. It's for the entire mankind. I believe that what he did in Karbala was a really big sacrifice and shows the true meaning behind what our religion is, and he preserved our religion and legacy. Our belief is that the way that Sunnis forgot about Ghadir, nobody can forget about Karbala, kyunki Karbala ایک ایسی چیز تھی جو سب سے بڑی وہ تھی، مطلب like جو دلوں میں ہوتی ہے. The most important aspect of Karbala was it showed our imams as a role model to look after. And in the lecture we listened today, he talked about aiming for perfection and how we have to aim for the highest role models, and our imams were examples of those and we should follow them. قربانیوں کا درس ہے اس میں چھپا ہوا، کیجئے بیاں ہر کہیں قصہ حسین کا. واقعہ کربلا میں ہمیں زندگی کے مشکل وقتوں سے گزرنے کا درس ملتا ہے، اور یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا تعلیمات حسینی ہے. دشمن چاہے کتنا ہی ظالم و جابر کیوں نہ ہو، فتح ہمیشہ سچ اور حق کی ہوتی ہے. امام حسین کی قربانی سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ اسلام سے محبت اور دین پہ یقین ہی زندگی کے ثمر ہیں. کیمرہ مین فہیم کے ساتھ نوشین میول بریڈ، وائس آف ساؤتھ ایشیا، ڈیلس ٹیکساس.